بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ڈے مائی ڈیئر فرینڈس، سجنوں، ساتھیوں، دوستوں، متروں، گرانوں، ملگروں، یارانوں، کامریڈس. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی جسے کہتے ہیں نا، بدقسمتی سے ہر طرف خاص کر بے انصافی نظر آتی ہے، اور جس کا جہاں بس چلتا ہے نا، وہاں پہ کسی نہ کسی کو دباتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف ہمارا بھلا ہو، اگلا جائے بھاڑ میں. ایسے نہیں ہوتا. جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کم از کم اس نظریے سے ایماندار بننا چاہیے کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے، تو لیٹ می کریکٹ مائی سیلف، اور باقی چیزیں خود بخود کریکٹ ہوتی جائیں گی. میں جو آپ لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ، آپ نے دیکھو میں مایوسی نہیں پھیلاتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ امید دلاتا رہوں تاکہ اس معاشرے میں بہتری آ سکے. خاص کر ہماری یوتھ جو ہے، ہمارے ینگسٹر جو ہے، نئی پوت جو ہے، ہم لوگ تو جسے کہتے ہیں نا اپنی اننگز کھیل چکے، یہ لوگوں نے ابھی آ کے اننگز کھیلنی ہے. لیکن ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں، الحمدللہ یہ بہت اچھے ینگسٹر جو ہے، میں دیکھتا ہوں ان میں بہت انرجی ہے، بہت پازیٹیوٹی ہے، کچھ کرنے کا عزم ہے. تو میں روشن مستقبل دیکھتا ہوں پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے. انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ لوگ ترقی کر جائیں. لیکن اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اپنے فرائض سر انجام دینے ہوں گے. اپنے آپ کو سب سے پہلے امپروو کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، اچھا انسان بننا ہے. باقی چیزیں خود بخود جو ہے نا، وہ بہتری جانب خود بخود رواں ہوں گی. آپ سب سے روشن مثال اس دنیا میں ہمارے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے. ان کی ذات مبارک سے اسلام پھیلا. انہوں نے جو ہے قتل نہیں کیا کسی کو، انہوں نے مارا پیٹا نہیں، کسی پہ تہمت نہیں لگی، کسی پہ الزام نہیں لگایا، کسی کا مال نہیں لوٹا. لیکن ان کو دیکھ کے، ان کو اچھائی کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اور اس چیز کے لیے جو ہے نا، اچھے رہنے کے ساتھ انصاف بہت ضروری ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں. مطلب یہ خاص کر امریکہ، مغربی ممالک کی مثالیں ہیں. ہم لوگ ان کو برا بھلا تو بہت کہتے ہیں کہ وہاں پہ جی پینا پلانا ہے، بیرارا بھی ہے، لیکن وہاں پہ سب سے اچھی چیز یہ کہ وہاں پہ انصاف ہے، اور ہر چیز کو انصاف جو ہے نا، ہر چیز کے لیے انصاف ہے، اور ہر شخص کو انصاف میسر ہے. ہوا ایسے تھا کہ میں ایک ینگ لیفٹیننٹ تھا، امریکہ گیا. تو وہاں پہ ایک دفعہ ہمارے ایک سویلین اسپانسر تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے سیٹرڈے، اس کو آپ کیا کر رہے ہیں، فارغ کچھ کام تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں جی. کہتے ہیں آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں انصاف کیسے ہوتا ہے. مطلب جو ہم چلے گئے. ہوا ایسے تھا کہ یہ جو مسٹر جولیانو تھے، جو مسٹر روبیانو جو تھے، یہ ان کا بیسیکلی جو ہے نا، وہ فور فادر آئرش اور اٹیلین تھے. مطلب والد کی طرف سے آئرش تھے، ماں کی طرف اٹیلین جو ہے نا. تو یہ تیسری چوتھی پیڑھی نسل جو ہے یہ یہاں پہ رہ رہی تھی. یہ خود کافی ایجڈ تھا بندہ. ہوا ایسے تھا کہ اس نے گاڑی کھڑی کی تھی ویکینڈ پہ پبلک پارکنگ پہ. اچھا، پبلک پارکنگ میں وہاں پہ یہ اصول ہے کہ 8 بجے کے بعد آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے. تو اس کو 8:05 پہ وہاں پہ جو 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 ٹریفک پولیس والا وارڈن تھا، وہاں پہ کاپ کہتے ہیں اس کو، تو اس کی کاپ نے اس کا ٹکٹ لکھا، چالان لکھا، اور اس کی ونڈ شیلڈ پہ لگا دیا. تو یہ آیا، دیکھا، اچھا چالان کے پیچھے 3 ان کے وہ ہوتے ہیں. یو وانٹ ٹو پے بائی کریڈٹ کارڈ، آپ نے کریڈٹ کارڈ سے پے کرنا ہے، آپ نے چیک سے پے کرنا ہے. تیسرا نیچے ہوتا ہے، اور یو وانٹ ٹو گو ٹو دا کورٹ، یعنی آپ نے جج کے پاس جانا ہے. تو انہوں نے تیسرا ٹک کیا کہ میں نے جج کے پاس جانا ہے. اچھا، اسی لیے ہمیں بھی ساتھ میں لے کے گئے. ہم نے جب پہلی دفعہ تھی، ہم نے کہا یار ان کا طریقہ ہے، مطلب واردات دیکھیں کہ انصاف کیسے ہوتا ہے ان کی عدالتوں میں. تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے، یہ بھی تھے. اچھا، جج جو ہے نا، جب ایسے ہوتا ہے تو جس نے ٹکٹ لکھا ہوتا ہے اس پولیس آفسر کو بھی جج بلا لیتا ہے. اب ایک طرف کٹہرے میں وہ کھڑا ہوا تھا پولیس والا، ایک کٹہرے میں ایک طرف یہ مسٹر روبیانو کھڑے ہوئے تھے. تو جج سے پوچھتا کہ آپ کا اٹارنی نہیں ہے، لائر نہیں؟ اس نے کہا نو سر، میں خود اٹارنی، میں کیس لڑوں گا اپنا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. جب انیشل کارروائی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ، اس سے کہتا ہے یور آنر، جج کو، میں اس سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس نے میرا ٹکٹ. اس نے کہا جی پوچھیے. تو اس نے اس سے کہا تھا، اچھا اس سے پہلے اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جناب، یہ میں نے اس بندے کو دیکھا گاڑی میں، یہ 7 بجے کا بیٹھا ہوا تھا وہاں پبلک پارکنگ کے پاس،
8 بجے کا انتظار کر رہا تھا کہ 8 بجے تو میں چالان لکھوں، جبکہ اس وقت ہمارے گھر محفوظ نہیں تھے، ہمارے بچے محفوظ نہیں تھے، ہماری گلیاں محفوظ نہیں تھے، ہمارے قصبے محفوظ نہیں تھے۔ یہ بندہ یہاں پہ بیٹھ کے جو میرے ٹیکس کے پیسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، جس کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ، یہ بیٹھا ہوا جرم کا انتظار کر رہا تھا۔ ہمارے بچے غیر محفوظ تھے، غیر محفوظ تھے۔ پھر جج نے سر ہلایا، کہتے ہیں حضور میں ان سے کچھ سوال کروں؟ اس نے کہا جی سوال کریں۔ تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے، کہتا ہے کاپ ایٹ what ٹائم ڈیڈ یو رائٹ ٹکٹ، آپ نے کس وقت چالان لکھا؟ اس نے کہا جی لکھا ہوا میں نے مطلب 8:05 پہ جو ہے نا چالان لکھا۔ تو اس نے سے کہا کہ جب آپ نوکری پہ آ رہے تھے، ڈیوٹی پہ آ رہے تھے، کیا آپ نے اپنی گھڑی جو ہے وہ جو اسٹیٹ واچ ہے، اسٹیٹ اس گھڑی سے آپ نے سنکرونائز کی تھی، ملائی تھی؟ اس نے کہا جی نہیں ملائی تھی۔ یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کون سی گھڑی ہے، کیا کون سی گھڑی پہنی ہے؟ اس نے کوئی نام بتایا تو یہ کہتا ہے دیٹ از انفیریئر کوالٹی، یعنی یہ ایک گھٹیا گھڑی ہے جو میری گھڑی فلانی فلانی ہے جو بہت سپیریئر ہے، اور اس وقت اس میں 8 نہیں بجے تھے جب تم نے ٹکٹ لکھا، میں 8 بجے سے پہلے گاڑی لے کے گیا تھا، تمہاری گھڑی کا ٹائم غلط ہے سر۔ تو جج نے کہا پوائنٹ ٹیکن، کہتے ہیں اوکے، توڑا مارا کہ کیس ڈسمس۔ اس کو کہا، جو ٹریفک والا تھا اس کو کہا کہ یو آر وارنڈ ٹو بی مور کیئرفل، آپ کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے، غلط کام نہ کریں۔ اور عدالت جو ہے وہ معافی مانگتی ہے مسٹر روبیانو سے کہ آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ میں سوچ رہا تھا یہ چیز اگر ہماری مملکت خدا داد پاکستان میں ہوتی تو سب سے پہلے تو ہمارے بھائی سب، خاص کر پنجاب پولیس والے میرے بھائی جو ہے، ادھر گلے سے پکڑ کے اس کو اتار کے ایک دو ایسے وہ لگاتے، اور ادھر جج کے پاس جاتا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جج آج کل کیسے فیصلے کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسی لیے جو ہے نا ترقی پذیر ہے، ترقی نہیں کر پا رہا، ترقی یافتہ نہیں ہو رہا، انصاف کا فقدان ہے ہر پیڑھی پہ، ہر لیول پہ۔ لیکن چلیں اس بات کا عزم کریں کہ ہم خود امپروو کریں، جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ جو چیزیں غلط ہیں وہ نہیں کرنی، جو چیزیں اچھی ہیں وہ کرنی چاہیے۔ وہاں کا ایک اور قصہ آپ کو بتاؤں، جو ہم لوگ روڈ آئی لینڈ میں تھے، نیو پورٹ میں بہت بڑا بیس ہے، نیو پورٹ میں بہت جہاز ہیں، آپ سمجھ لیں کہ جتنے ہماری بحریہ کے جہاز ہیں، نیوی کے جہاز ہیں، اس سے زیادہ جہاز وہاں پہ آتے ہیں، مطلب کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا بیس کمانڈر بڑا آدمی ہے۔ ایک دفعہ چونکہ ہم لوگ وہیں پہ رہتے تھے تو شام کو ہم جاگ شوق کیا کرتے، ہم نے دیکھا کہ بیس کمانڈر کی گاڑی کو ایک جو بیس کی پولیس ہے، اچھا باہر کی پولیس الگ ہوتی ہے، بیس کی اپنی پولیس ہوتی ہے، ایک کالا پولیس والا جو ہے، کالا بیس کا، اس نے جو گاڑی روکی ہوئی ہے بیس کمانڈر کی، وہ سول کپڑوں میں تھا۔ تو اچھا ہم گزرے تو ہم نے ان کی گفتگو سنی، تو وہ اسے کہہ رہا تھا کہ یو آر ڈرائیونگ 22 miles in a 20 mile lane، کہ آپ کی رفتار 22 میل تھی 20 میل والی لین میں۔ تو اس نے کہا کہ سوری میں نے دھیان نہیں دیا اور میں ذرا جلدی میں تھا اس وجہ سے۔ اچھا یہ شخص اسی کے نیچے کام کرتا ہے بیس کمانڈر کے، لیکن چونکہ اس کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا، بیس کی پولیس کا، تو اس نے کہا کہ آپ نے دھیان نہیں دیا، اگر آپ ایز بیس کمانڈر ان قوانین کا احترام نہیں کریں گے تو آپ کس سے ایکسپیکٹ کریں، کس سے توقع رکھیں گے کہ وہ ان قوانین کا احترام کرے؟ آپ پہلے بندے ہونے چاہیے جس کو قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ اس نے سر ہلایا، اس نے کہا آئی ایم سوری، آپ پلیز میرا ٹکٹ چالان لکھے۔ اس نے چالان لکھا، اس کا وہ کیا، اس نے اس کو تھینک یو کہہ کے چل دیا۔ چالان لکھا، اس کا وہ کیا، اس نے اس کو تھینک یو کہہ کے چل دیا۔ حضور یہ قومیں جو ترقی کر رہی ہیں نا، ان کے اوپر کے لوگ ٹھیک ہے اچھے اس وجہ سے ہو رہے۔ اسی بیس کمانڈر کی بیٹی جو ہے وہ ایک کلب میں، پب میں کام کرتی تھی، گلاس شلاس دھونے کے لیے جو ہے، اور اس کا بیٹا صبح کے وقت جو ہے گھروں میں اخبار پھینکتا تھا اپنے پیسے جنریٹ کرنے کے لیے۔ ان کے بڑے بڑے پلاٹ پلازے وہ نہیں تھے۔ تو اگر آپ اوپر سے، وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ ٹو تھنگس ٹریول فرام ٹاپ، آنےسٹی اینڈ مورال، یعنی دو چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں ہمیشہ، ایک ایمانداری اور ایک جو مورال ہوتا ہے، مطلب جو آپ کو آپ کا عزم جو ہے، آپ کی ہمت جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے۔ لیکن اوپر والا اگر کانپ رہو اور نیچے والے ایکسپیکٹ کرے کہ وہ بہادر ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ وہاں کا وتیرہ ہے۔ ہمیں تو بڑی اچھی مثالیں ہمارے پاس، آپ دیکھیں ہمارے جو صحابہ کرام ہیں ان کی مثالیں آپ دیکھ لیں، مطلب نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی مثال، ہم کیوں نہیں
ان کو فالو کر سکتے، ہم کیوں ان کی تقلید نہیں کر سکتے؟ تو جہاں تک ہو سکے ہمیں یہ کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے آپ کو اور مجھے اچھا بننا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھائے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ محمود الرحمان، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، باقی لوگ آہستہ آہستہ خود ٹھیک ہوں گے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹیں، محبتیں بکھیریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔